بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خاندانی اختلافات اور ان کا حل، یہ ٹاپک جاری ہے۔ فرمایا کہ ابلیس کا صحیح جانشین کون؟ ابلیس نے اپنے چھوٹے شیاطین کی ایک فوج بنا رکھی ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور وہ لوگوں کو صحیح راستے سے بہکانے کا کام کرتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ ابلیس بعض اوقات سمندر پر اپنا دربار منعقد کرتا ہے اور ان سے رپورٹ طلب کرتا ہے، اور اس کی تمام فوج اس کو اپنی اپنی کارگزاری سناتی ہے۔ چنانچہ ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھنے جا رہا تھا، میں نے اس کے دل میں ایسی بات ڈالی کہ وہ نماز کے لیے نہ جا سکا اور اس کی نماز قضا ہو گئی، میں نے اس کو نماز سے محروم کر دیا۔ ابلیس اس کو شاباش دیتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا۔ دوسرا شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شخص روزہ رکھنے کا ارادہ کر رہا تھا، میں نے اس کے دل میں دل کو ایسا پلٹا کہ وہ روزے سے باز آ گیا۔ ابلیس اس کو بھی شاباش دیتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا۔ اس کے بعد تیسرا شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص صدقہ خیرات کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ وہ صدقہ کرنے سے رک گیا۔ ابلیس اس کو بھی شاباش دیتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا۔ آخر میں ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ دو میاں بیوی بڑی محبت سے زندگی گزار رہے تھے، میں نے جا کر ان کے درمیان ایسا مسئلہ کھڑا کر دیا کہ دونوں کے درمیان ناچاکی ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو گوارا نہیں کرتے، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی۔ ابلیس یہ سن کر اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میرا صحیح جان نشین ہے، تو نے صحیح کام کیا اور میرے مطلب کے مطابق کام کیا ہے۔ بہرحال شیطان کا سب سے بڑا حربہ اور سب سے کامیاب ترین منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دے۔ لہذا جن لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ اچھے خاصے رہتے بستے لوگوں کے درمیان اور محبت کرنے والے دوستوں کے درمیان نفرت پیدا کر دیتے ہیں اور ادھر کی بات ادھر لگا دیتے ہیں اور ادھر کی ادھر لگا دیتے ہیں، اس حدیث کی روح سے وہ بہت خطرناک جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ نماز روزے سے روک دینا بھی شیطانی عمل ہے، لیکن ایسا شیطانی عمل ہے کہ ابلیس اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ لہذا اس سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان جھگڑوں سے کیسے بچیں اور آپس میں محبتیں کیسے پیدا ہوں اور یہ آپس کے اختلافات کیسے ختم ہوں۔ اس کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے امت کو بڑی باریک بینی سے ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ان ہدایات میں سے ایک ہدایت آپس میں محبت کو پیدا کرنے والی ہے اور آپس میں جھگڑوں کو ختم کرنے والی ہے، لیکن ان ہدایات کے بیان سے پہلے ایک اصولی بات سمجھ لیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ آپس کی جھگڑے ختم کرنے اور آپس میں محبت پیدا کرنے اور آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی ایک خاص شرط ہے۔ جب تک وہ شرط نہیں پائی جائے گی، اس وقت تک جھگڑے دور نہیں ہوں گے۔ آج ہر طرف سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، جھگڑے ختم ہونے چاہیے، اور حتیٰ کہ جو لوگ جھگڑوں کا بیج بونے والے ہیں وہ بھی اتفاق اور اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی اتحاد اور اتفاق قائم نہیں ہوتا۔ کیوں اتحاد قائم نہیں ہوتا؟ اس کے بارے میں ایک مرد درویش کی بات سن لیجئے، جس نے اس بیماری کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ کر اس بیماری کی تشخیص کی ہے، اور مرض کی صحیح تشخیص ہمیشہ اللہ والے ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہر بیماری کی صحیح تشخیص اور اس کا صحیح علاج اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے قلوب پر ہی ظاہر فرماتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سید الطائفہ شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی، جو ہمارے شیخ کے شیخ ہیں، اگر ان کے کوائف پوچھو تو وہ کسی مدرسے کے فارغ التحصیل بھی نہیں، باقاعدہ باضابطہ سند یافتہ عالم بھی نہیں، صرف قافیہ اور قدوری تک کتابیں پڑھی ہوئی تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر معرفت کے دروازے کھولتے ہیں تو ہزار علم و تحقیق کے شناور اس کے آگے قربان ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم کے پہاڑ، اور حضرت مولانا شاہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ علم کے پہاڑ بھی اپنی تربیت کے لیے
اپنے تزکیے کے لیے اور اپنے اخلاق کو درست کرانے کے لیے ان کے پاس جا کر دو زانوں بیٹھ جاتے تھے۔ انہوں نے یہ عقدہ کھولا کہ جب سب لوگ اتحاد اور اتفاق کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود اتحاد کیوں قائم نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے جواب میں جو حکیمانہ بات حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر اس بات کو ہم لوگ اپنے پھلے باندھ لیں اور اس پر عمل کریں، ہمارے معاشرے کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا اتحاد و اتفاق کا بنیادی راستہ یہ ہے کہ اپنے اندر دو چیزیں پیدا کرو۔ اتحاد و اتفاق کا بنیادی راستہ یہ ہے کہ اپنے اندر دو چیزیں پیدا کر دو۔ اگر یہ دو چیز پیدا ہو گئی تو اتحاد قائم ہو جائے گا، اور اگر ان میں سے ایک چیز بھی مفقود ہوئی یعنی پیدا نہیں ہوئی تو کبھی اتحاد قائم نہیں ہوگا۔ وہ دو چیزیں یہ ہیں، ایک تواضع، دوسرے ایثار۔ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ میری کوئی حقیقت نہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہوں، اور اپنی ذات میں میرے اندر کوئی فضیلت نہیں، میرا کوئی حق نہیں، لہذا اگر کوئی شخص میری حق تلفی کرتا ہے تو وہ کون سا برا کام کرتا ہے، میں تو حق تلفی کا ہی مستحق ہوں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتحاد اس لیے قائم نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کے دل میں تکبر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میرے فلاں حقوق ہیں، فلاں نے میری شان کے خلاف بات کی ہے، فلاں نے میرے درجے کے خلاف کام کیا ہے، میری حق تلفی کی ہے، میرا حق یہ تھا کہ میں تو کہ وہ تو میری تعظیم کرتا، لیکن اس نے میری تعظیم نہیں کی، میں اس کے گھر گیا، اس نے میری خاطر تواضع نہیں کی۔ اس تکبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ جھگڑا کڑا ہو گیا۔ تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور بڑا سمجھنے کے نتیجے میں اپنے لیے کچھ حقوق گڑھ لیے، اور یہ سوچا کہ میرے درجے کا تقاضا تو یہ تھا کہ فلاں شخص میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا، جب دوسرے نے ایسا سلوک نہیں کیا تو اب دل میں شکایت ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں گھیرا بیٹھ گئی، اور اس کے بعد نفرت پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ معاملات خراب کرنا شروع کر دیے۔ لہذا جھگڑے کی بنیاد تکبر ہے۔ آگے اور تفصیل ہے، فرمایا کہ راحت والی زندگی کے لیے بہترین نسخہ، تو اس کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔